الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آیت شریفہ کا مفہوم پچھلی کچھ باتیں سننے اور یاد تازہ کرنے کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے آپ نے 2 ہفتوں میں 2 بات سنی۔ ایک بات تو یہ سنی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، حالانکہ دین ابراہیم میں اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کے گوشت کو حلال کہتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیم یہ دین ابراہیم پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، اور آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر لیا ہے، تو آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انبیاء کا قبلہ چھوڑ کر آپ دوسرے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا، ان دونوں اعتراضوں کا جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد ٹھہر جائیے، ان اعتراض سے، ان دونوں اعتراضات سے اور اسی قسم کے دوسرے اعتراضات سے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، آئے تفسیر میں آتے رہے ہیں، اور اسی طریقے کی کچھ حرکتوں سے، جیسا کہ میں آپ کو یاد دلاؤں، کچھ دن پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پہلے تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کچھ دن اسلام میں داخل رہ کے پھر اسلام کو چھوڑ کے اپنے یہود مذہب کی طرف آ جاؤ، اور اگر کوئی کچھ کہے تو یوں کہو کہ بھئی ہم تو اس کو حق سمجھ کر اس میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اندر جا کر، قریب جا کر جب ہم نے دیکھا تو یہ تو دین صحیح نہیں ہے اور یہ شخص تو نبی نہیں ہے، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اور مقصد ان سب باتوں سے کیا تھا؟ مسلمانوں کو شک شبہ میں مبتلا کر کے اسلام سے ہٹانا، یوں کہہ لو مرتد بنانا، ایک تو مطلب۔ دوسرے کہ اس قسم کے پروپیگنڈے سے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کو روکنا، یہ ان کا مقصد تھا، یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دے کے اب ان کو خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں، خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے کتاب والو، ترجمہ یہی ہوگا، اب دوسرا ترجمہ کروں گا، اے تورات پڑھنے والو، اے یہودیو، تم اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم حرکتیں کرتے رہتے ہو۔
یہ تم یہ بھی یقین رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہماری ہر حرکت کا علم ہے، ہماری ہر بات کا علم ہے، ہماری نیت اور ارادوں کا علم ہے، تم یہ بھی مانتے ہو، اور اس کے باوجود تم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے حکام کا انکار کرتے ہو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ خیر خواہانہ نصیحت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے تورات پڑھنے والوں، اے یہودیوں، یہ حرکتیں بند کر دو اور یہ کام چھوڑ دو. اسی طرح اگلی آیت شریفہ میں قل یا اہل الکتاب، اے تورات پڑھنے والوں، تم ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی دین اسلام سے، کیوں ہٹاتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ اے تورات پڑھنے والوں، تم ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی دین اسلام سے، کیوں روکتے ہو، کیوں ہٹاتے ہو؟ تبغونہا عوجا، اس طرح سے کہ تم اسلام کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. ترجمہ تو یہی ہوگا، مطلب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. یعنی تم ایسی بات تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو جس پر اعتراض کر سکتے ہیں، جس پر اعتراض ممکن ہے، یا جس کو ہم سامنے رکھ کر دوسروں کو ورغلا سکتے ہیں. سمجھ میں آئے بات تو صحیح ہے، بالکل سچی ہے، لیکن ہم دوسرے کی سمجھ، دوسرے کے فہم، دوسرے کے ماحول، دوسرے کے مزاج کو سامنے رکھ کر اس صحیح بات سے، اس کے ذریعے ہی اس کو ورغلا سکتے ہیں، بھڑکا سکتے ہیں. مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. حالانکہ تم گواہ ہو اس بات پر کہ یہ شخص نبی ہے، اور حالانکہ تم گواہ ہو اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ تم گواہ ہو اس پر کہ دین اسلام حق مذہب ہے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ ترجمہ کیا ہے، یہ خیر خواہانہ نصیحت ہے ان کو. اب آگے فرماتے ہیں، اور جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ میں محفوظ ہے، تمہارے نامہ اعمال میں محفوظ ہے. ایسا نہیں کہ اگر اس کی سر دست فوراً سزا نہیں مل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لاپرواہی کر کے، بھول بھلائیاں کر کے تمہیں چھوڑ دیا ہے. نہیں، وہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے، اپنے وقت پر اس کا حساب ہوگا. یہ بات ہو گئی. بات تو اسی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ایک دوسری بات اور یاد کیجئے آپ. اس زمانے سے لے کر اور آج تک تسلسل کے ساتھ اسلام کی کسی نہ کسی بات پر لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. یہ مثال کے طور پر قرآن پاک میں حکم ہے، اور اس کو کہتے ہیں تالیف قلب. دوسرے کے ساتھ نرمی کا، محبت کا، دوستی کا تعلق کر کے اس کو اپنے قریب لانا، اور اس کو قریب لا کر اس کو اسلام کی دعوت دینا، اور اس کو اسلام کے قریب کرنا. اس کے دو مقصد تو ہیں ہی، دونوں میں سے ایک کا کام ضرور ہوگا. نمبر ایک، وہ اسلام قبول کر لے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا. اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اسلام قبول نہیں کرے گا، تو کم سے کم اسلام کی دشمنی چھوڑ دے گا، اسلام کی مخالفت چھوڑ دے گا. دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. یہ تو تالیف قلب ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے. تالیف قلب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بڑے بڑے قبیلے تھے، خاندان تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں کی عورتوں سے نکاح کیا.
اور اس کا مقصد اس پورے قبیلے کو اپنے قریب کرنا تھا، اپنے سے مانوس کرنا تھا، اور مانوس ہونے کے بعد وہ اسلام قبول کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، 2 کا تو آپ کی حیات ہی میں انتقال ہو گیا۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ اپنی اپنی غرض سے 2 سے نہیں، 4 سے نہیں، 100 عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، بلکہ تاریخ میں تو ہزاروں عورتوں سے ملتا ہے کہ وہ نکاح کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس بات کو لے کر اسلام پر اعتراض، وہ بھی جانتے ہیں ان باتوں کو اور ان مصلحتوں کو، لیکن چونکہ اس سے اعتراض کیا جا سکتا ہے اور اس سے عام ذہن کو بھڑکایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ خوب ہوگا۔ یہ مثال کے طور پر مال غنیمت کیا تھا؟ جب کسی دشمن سے جنگ ہوتی تھی اور وہ ہار کر میدان چھوڑ کر بھاگتا تھا تو اس کا جو سامان ہوتا تھا وہ سامان فتح کرنے والے لشکر کے قبضے میں آتا تھا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کا دستور یہی ہے۔ یہ ہے پہلی امتوں میں یہ حلال نہیں تھا، اس کو جلا دینا، ختم کر دینا کوئی تھی، استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال ہو گیا، اور اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کے 5 حصے کیے جاتے، اور 5 حصوں میں سے ایک حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے۔ جس پر گھوڑا ہوتا تھا اس کو 2 حصے دیے جاتے تھے، جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا اس کو 2 حصے دیے جاتے تھے، جس کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا اس کو 1 حصہ دیا جاتا تھا۔ جس طریقے سے اور دوسرا سامان چھوڑ کر بھاگتے تھے، وہ ایسے ہی عورتیں بھی چھوڑ کر بھاگتے تھے، ان پر بھی قبضہ ہوتا تھا، اور انہی کو باندی اور لونڈی کہتے تھے، جو آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا۔ انہی کو غلام کہتے تھے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انعام تھا کہ اس امت کے لیے اس کو حلال کیا۔ اب دیکھو دوسرا عنوان سنو، محمد نے عرب کے جنگلی بدو لوگوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں عورتیں بھی دوں گا اور میں تمہیں مال بھی دوں گا۔ تو عرب کے بدو محمد کے ساتھ لگ گئے عورتوں اور مال کے چکر میں، اور انہوں نے زور زبردستی ملک، شہر اور علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو کیا بات تھی اور کیا عنوان۔ میں نے آپ کو یہ 2 مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ان سب کا مقصد اسلام سے گمان کرنا، جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور جو اسلام کے قریب ہیں ان کو دور کرنا، جو اسلام سے پہلے دور ہیں ان کے اندر اور زیادہ نفرت اور دشمنی بھرنا، یہ مقصد ہوتا تھا۔ یہ 2 مثالیں تو ہو گئی، اب میں آپ کو حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتی ہے کہ عورت ایک نازک انسان ہے،
اور بہت سے وہ کام جو مرد کرتے ہیں عورتیں کر ہی نہیں سکتی. عورت کا کام دوسرا، مرد کا کام دوسرا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر احکام متعین کیے. ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے مثلا کہ بھائی کو دوگنا حصہ ملے گا، بہن کو کہرا حصہ ملے گا. یہ آپ پہلے تو یہاں آ جائیے گا. جو میں آپ کو ہر مرتبہ بتاتا ہوں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم مقرر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جہاں ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے واسطے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں ایمان میں داخل ہونے کے واسطے، وہاں اس کا بھی اقرار کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے تمام احکام صحیح ہیں اور وہ میں نے قبول کیے، دل سے قبول کیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. لیکن اسی کو اٹھائے رکھیں گے، اسی کو اٹھائے رکھیں گے، اسی کو اچھالو جائیں گے لوگوں کو بدگمان کرنے کے واسطے. ان کا کیا برتاؤ تھا آج تک اس کو نہیں دیکھنے کے، اور اسلامی احکام میں کیڑے نکال لیں گے برا کر. حالانکہ دوستو دیکھو، عورت اگر کنواری ہے تو اس کا خرچ باپ کے ذمہ ہے، باپ نہیں تو بھائی کے ذمہ ہے. اگر وہ شوہر والی ہے تو اس کا خرچ اس کے شوہر کے ذمہ ہے. اگر اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کے ذمہ ہے اس کا خرچ. جب کسی موقع پر عورت کے ذمہ خرچ ہے ہی نہیں تو اس کو تو ایک حصہ بھی زیادہ ہی ہے. یہ بات ہے. تو بہرحال اس کو اڑاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے تو باہر کے کام لگائے جو بڑی مشقت کے کام ہیں، اور عورت کے ذمے گھر کے کام لگائے جو آسان کام ہے، جو آسان کام ہے. آپ میں سے بھی ہوں گے کچھ جو صبح سے شام تک راج مستری کا کام کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہوں گے جو اینٹ اور مسالے کا کام کرتے ہیں. ذرا کسی لگائی سے کروا کے دیکھیو سارے دن کام. اگر کر بھی دے گی وہ تو صورت بگڑ جاوے گی، صورت ایک ہفتے میں ہی صورت بگڑ جاوے گی. اور اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے محنت مشقت کے کام کاج ہیں، وہ عورت کے کام کی نہیں رہنے کی، چاہے وہ کچھ ہو جاوے. لیکن ان حقیقتوں کو جانتے ہوئے بھی بس پردے پر اعتراض، پردے پر اعتراض، پردے پر اعتراض. جی اگر طلاق کو طلاق کی حد 3 مقرر نہ کی جاوے تو ساری زندگی شوہر اس کو طلاق دیتا رہے گا، نکالتا رہے گا، رکھتا رہے گا، نکالتا رہے گا، رکھتا رہے گا، نکالتا رہے گا، رکھتا رہے گا، اور وہ بھی اپنی مجبوری پہ رہتی رہے گی. جی تو جو حد مقرر نہ کی جاوے اس کی جو پریشانیاں ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو ہمارے سامنے نہیں، کسی کے سامنے نہیں. اور ہوں بھی جب اعتراض کرنا ہے تو بس اعتراض کرنا ہے. یہ بات ہے. اور طلاق کو بالکل ختم کر دیا جاوے تو کیا مشقتیں ہیں وہ جو بھگت رہے ہیں، جو جل جل کر مرتی ہیں، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں، اس کا کوئی زبان پر ذکر نہیں، بس ذکر ہے تو اس کا. میرے دوستو
یہ میں نے کچھ بات آپ کو بتائی ہے. تو اس قسم کے اعتراضات کر کر کے مثال کے طور پر داڑھی رکھنا غیر فطری بات ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے پیدا کیا تو داڑھی تھی نہیں، تو بغیر داڑھی کے رہنا چاہیے. جس طرح اللہ نے پیدا کیا اسی طرح رہنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، یوں کہتے ہیں. ہاں میرے بھائی، جس طرح بچہ پیدا ہوا اگر اسی طرح رہے تو کیا ہوگا؟ چلو اور جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، یہ دانت بھی توڑ دو سارے، یہ تو نہیں تھے جب بچہ پیدا ہوا. تو بس اس طرح کی باتیں ہمیشہ اعتراض کرنا. اب مشکل ایک آ گئی، اب برا نہ مانیے میرے بھائی، مشکل ایک آ گئی. کیا؟ ہمارے تو کاروبار پہ دھیان اتنے لگے ہوئے ہیں کہ علمی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں، اور وہ جو جہالت کی باتیں یوٹیوب پہ اور فلاں جگہ آتی ہیں ان کو ایک دم قبول کر لیتے ہیں. جہالت کی باتیں علم کی تو ہے نہیں، میں جن میں سوچنا سمجھنا پڑے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ہم بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. بس بات یہاں تک ہو گئی. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اور آپ امید ہے انشاءاللہ سب بات سمجھ گئے ہوں گے، کہ خام خواہ کے اعتراضات کر کے اور اسلام سے بدگمان کرنا لوگوں کو اور شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ پہلے زمانے سے چلا ہوا ہے اور اب تک آ رہا ہے. ایسے لوگوں کو خوب پہچانو یہ. اور یہ کام اتنی ہوشیاری اور چالاکی سے کیا جاتا ہے کہ سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جہاں کوئی شبہ آیا کرے، پیدا ہوا کرے، پہلے تو وہی جو میں نے آپ کو بتا رکھا اصول ایمان و یقین والا، اور دوسرا اصول کسی عالم سے سمجھو، بحث کرو اس سے، حجت کرو اس سے، اور اس وقت تک اس سے بحث کرتے رہو جب تک آپ کی سمجھ میں آوے، لیکن اس کی مانو. اپنی سمجھ کا قصور سمجھو، اپنے سمجھ کا قصور. اگر آپ سوال کرتے رہیں گے، آپ ایک بات سمجھاتے رہیں گے تو اس بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو بات تو لمبی ہو گئی، لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں. ہمیں سب سے پہلے تعلیم الاسلام کے میں مسائل پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں بیشتی زیور میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں مالا بدہ منہ میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں نور الایضاح میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں قدوری میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں کنز الدقائق میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں شرح وقائع میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں ہدایہ میں پڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں تفسیر کے دوران سمجھائے جاتے ہیں، پھر وہ مسائل ہمیں حدیث کے درس کے دوران سمجھائے جاتے ہیں. جب جا کر یہ کچا پکا سا مولوی بنے ہیں، اور عام آدمی سمجھتے ہیں کہ ادھر ہم بول رہے اور ادھر مولوی صاحب ایسا جواب دے کہ ہم سمجھ جاؤں. نہیں، ایسا نہیں ہو. آپ دیکھ لو جا کر مدارس میں، اور اگر مفتی بننا ہو تو سال یا 2 سال بعد میں پھر اور لگانے پڑتے ہیں انہی مسائل میں. ہاں، اس لیے بس میں آپ کو یوں کہوں گا کہ اس قسم کے اشکال اعتراض سے، شکوک و شبہات سے بچو. اگر کوئی پیدا ہو جاوے تو یقین کے ذریعے اس کو دور کرو، اور پوچھ لو علماء سے، وہ بھی انشاءاللہ حتی الامکان آپ کو مطمئن کرتے ہیں. اور اگلی بات سنو، اب اگلی بات سنو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانو گے، فریقا من اہل الکتاب، اہل کتاب کو آپ جانتے ہی ہیں، اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. دوبارہ پھر سنو درجہ.
اے مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی بات مانو گے تو وہ تم کو مومن اور مسلمان ہونے کے بعد کافر بنا دیں گے، لہذا ان کی بات مت مانو۔ یہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، جب تو یہ بات بالکل صادق تھی کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لیکن آج تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود نہیں، لیکن ایک چیز آج بھی موجود ہے، اور وہ اللہ کی کتاب جو ہمیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہاں بھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، وہ تو کافروں کی بات ہے، اور کافروں نے ہی ایک بات ہمارے دل میں، ہم لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ قرآن پاک کو رٹنے سے کیا فائدہ؟ قرآن پاک کو رٹنے سے کیا فائدہ؟ بغیر سمجھے پڑھنے سے، بغیر سمجھے سننے سے کیا فائدہ؟ یہ ہے۔ خیر، یہ بات لمبی بات ہے میرے دوستو، بہت سے میں ہو سکتا ہے ہمارے درمیان بھی کیسے لوگ موجود ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے حق ہیں، میں گنواؤں، میں بتاؤں، آپ گنو۔ سب سے پہلے ایمان لانا، اس کا حق ہے۔ پھر اس کو پڑھنا، اس کے الفاظ رٹنا، اس کے الفاظ یاد کرنا، پڑھنا، اس کا حق ہے۔ بلکہ اس کو سننا اس کا حق ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا اس کا حق ہے، اور پھر اس کو سمجھنا اس کا حق ہے۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے ذمہ فرض کفایہ کی ہے، اور کچھ ہمارے ذمہ فرض عین کی ہے۔ ایمان لانا فرض عین ہے، اس کے احکام جو ہیں فرض عین ہیں، ان پر عمل کرنا فرض عین ہے۔ جی، یہ ہوا۔ اب اس کا پڑھنا، اب اس کا سننا، اور جناب اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، اللہ نے یہ فرض کفایہ بنایا ہے، اور احسان کر دیا کہ فرض کفایہ بنا دیا، احسان کر دیا کہ فرض کفایہ بنا دیا۔ لیکن اگر فرض کر دیا جاتا نماز کی طرح تو سوچو کیسے سمجھتے سب مسلمان قرآن پاک کو۔ اب رہی بات یہ، دیکھو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر چاہے آپ کو نہ سنایا جاوے، لیکن بعض و تقریر میں ہمیشہ ہمارے علماء کرام ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اس آیت شریفہ کا اور حدیث شریفہ کا مطلب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے معنی اور مفہوم ہم تک پہنچائے جاتے رہتے ہیں، چاہے وہ بعض و تقریر کے ذریعے، چاہے ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی منع نہیں کرتا، آپ بالکل پڑھیے، ترجمہ پڑھیے قرآن پاک کا، کسی نے منع نہیں کیا آپ کو۔ صرف اتنی بات تو ہے کہ بھائی آپ ترجمہ اس طرح پڑھو کہ غلط نہ سمجھو، اگر غلط سمجھ بیٹھو گے تو خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ اب غلط نہ سمجھو تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے جتنے اصول ہیں وہ جانو تم، اور وہ سب اصول سمجھ کر پھر پڑھو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو قرآن کے ماہر ہیں ان سے ترجمہ پڑھ لو، جو قرآن کے ماہر ہیں ان کی تفسیر پڑھ لو۔ چنانچہ چھوٹی تفسیر، بڑی تفسیر، اس سے بڑی تفسیر، اور چھوٹی تفسیر اور اس سے چھوٹی تفسیر، سب طرح کی آپ کو کتابیں ملیں گی۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو،
اور نہیں بتایا تو اب بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تفسیر عثمانی. اس میں بہت ترجمہ ہے اور بہت چھوٹا چھوٹا سا مطلب ہے، آپ وہ پڑھ لو، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، صحیح سمجھ میں آئے گا. اور ایک تفسیر ہے آسان ترجمے کے نام سے، اس کا نام اصل میں ہے تو موضح القرآن، لیکن اس توضیح القرآن کیا ہے، توضیح القرآن، لیکن اس کا ترجمہ آسان ترجمہ اس کا نام رکھ دیا، مفتی تقی صاحب کی ہے. بہت آسان ترجمہ ہے اور نیچے چھوٹی چھوٹی سی تفسیر ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. معرف القرآن تو ذرا بڑی ہے، وہ تو 8 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی جلدوں میں ہے، 8 جلدوں میں. تو یہ میں چھوٹی چھوٹی بتا رہا ہوں آپ کو، تو کوئی منع نہیں کرتا. خیر یہ تو درمیان میں ایک بات ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور اس کو سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں. تو اس کے ہوتے ہوئے ہم ایمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی فرما رہے اللہ تعالیٰ. پھر سنو اس کا ترجمہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں یعنی قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اگلی بات سنو، وہ حاصل بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بالکل. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا جائے گا. جو اللہ پر یقین کرے گا، جس کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، اور یقین ذرا صاف ترجمہ ہے، یقین کرے گا اور یقین کر کے اس کے احکام کی، اس کے حکموں کی پابندی کرے گا، تو اللہ اس کی ہدایت کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کو ایسے ایسے موقعوں پر ثابت قدم رکھے گا جہاں قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سمجھ عطا فرماوے گا، ایسی سمجھ عطا فرماوے گا کہ وہ علم نہ ہونے کے باوجود بھی، اگر علم ہے تو پھر تو ہے ہی، علم نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کے جھانسے میں نہیں آوے گا. جی ہاں، پکی بات ہے. یہ ایک بزرگ تھے جو عالم نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے. جی ہاں، جب کوئی حدیث پڑھتا تھا تو وہ سنتے رہتے تھے، اور کبھی حدیث کے دوران، کسی حدیث پڑھنے کے دوران یوں کر دیتے تھے. جب کوئی قرآن پڑھتا تھا وہ سنتے رہتے تھے اور کبھی کبھی یوں کر دیتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو تو قرآن پاک حفظ یاد نہیں ہے اور آپ کو تو حدیث یاد نہیں ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہ دراصل معاملہ اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو عرش سے ایک نور بیت اللہ پر برابر روشنی ڈالتا رہتا ہے اور میں وہ دیکھتا رہتا ہوں، اور جب وہ قرآن پاک غلط پڑھتا ہے تو وہ روشنی اور نور کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب وہ نور کا سلسلہ ختم ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب قرآن پاک میں اس نے غلطی کر دی، اب یہ جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے تو عرش سے ایک نور روضہ اقدس پر میں دیکھتا ہوں، ایک نور آتا رہتا ہے، اور جب وہ حدیث پاک غلط پڑھتا ہے تو وہ نور بند ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے حدیث پڑھنے میں غلطی کر دی، اس واسطے میں انگلی ہلا دیتا ہوں. جی 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 چلو بات تو ہو گئی اور میری گھنٹی بھی بج گئی، لیکن ایک مزیدار قصہ سنا رہا ہوں جی میں آپ کو، ایک مزیدار قصہ سنا رہا ہوں آپ کو.
ایک پٹھان تھا، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی دشمنی رکھتا تھا یہ، اور تیتروں کا تھا. تو تیتروں کے پٹھانوں کی ایک بیٹھک مجلس لگی ہوئی تھی. تو اس میں جو وہاں سے بڑا تھا اس کو خطاب کر کے اس نے کہا، ارے بھائی مولانا تھانوی تو پٹھانوں کو کمین بتاؤں، کمین، اور کمین آپ جانتے ہی ہو. مولانا تھانوی تو پٹھانوں کو کمین بتاؤں، کمین. اس کی ایک بات دو بار کہتے ہوئے تو نظر انداز کر دی. جب وہ کہتا چلا گیا تو کہنے لگا، اب واقعی مولانا تھانوی پٹھانوں کو کمین بتاؤں. ہاں، اب تو سچ کہہ رہا. ہاں سچ کہہ رہا میں، اب سچی بات ہے. ہاں اکبر جب مولانا تھانوی ہمیں کمین بتاویں بس تو ہم تو کمین ہی ہیں. تو دیکھو اعتماد اور یقین یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے. یہ جب ایسا اعتماد اور یقین ہوگا انشاءاللہ العزیز تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیو، بات لمبی ہونے لگ رہی لیکن آج تو سمجھ جاؤ گا. پھر اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، لیکن کروڑوں کی پوجا کی جاتی ہے. اب پہچاننا پڑے گا کہ اس میں سے معبود برحق کون ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے جاتے تھے انسانوں کی ہدایت کے واسطے، اور انبیاء کی موجودگی میں جھوٹے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھڑے ہو گئے. تو ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ ان میں سچا نبی کون ہے. اس کے بعد بھی آج تک یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. ہمیں پہچاننا پڑے گا سچا نبی کون ہے. ایسے میرے دوستو، مولوی ہو، مفتی ہو، شیخ ہو، ان میں آپ کو غلط بھی ملیں گے. پکی بات ہے، غلط بھی ملیں گے. حلوے مانڈے کے واسطے بن بیٹھیں گے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ان میں سے صحیح کو، اہل حق کو پہچانے اور ان کے پیچھے لگیں. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.